بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کویت میں غیر ملکیوں کی رہائش کے متعلق کچھ نئے قوانین بنائے گئے ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کل پارلیمانی داخلہ اور دفاعی کمیٹی غیر ملکیوں کی رہائش سے متعلق مسودہ قانون کے ساتھ ساتھ کویتی بیویوں کی شہریت سے منسلک کویتی قومیت کے قانون سے متعلق 1959 کی امیری فرمان نمبر 15 کے آرٹیکل نمبر 8 پر نظر ثانی کرنے والے مسودہ قانون پر غور کرے گی۔ ایک مقامی عربی روزنامہ کے مطابق وزارت داخلہ نے غیر ملکیوں کی رہائش کے حوالے سے متعدد ترامیم پر مشتمل ایک یادداشت پیش کی ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہوٹلوں اور فرنش رہائش گاہوں کے مینیجرز کو چاہیے کہ وزارت داخلہ کی مجاز اتھارٹی کو ان غیر ملکیوں کے بارے میں آگاہ کریں جو اپنی سہولیات میں رہتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ تمام جانے والوں کا 48 گھنٹے پہلے اور اپنے ہوٹل میں قیام سے متعلق ریکارڈ رکھیں۔ وہ ملازمین جو وزارت داخلہ کے فیصلے سے مجاز ہیں، ان کے پاس ریکارڈ کا جائزہ لینے کا اختیار اور اگر ضروری ہو تو خلاف ورزی جاری کریں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو مناسب احکام کے حوالے کریں۔ وزارت داخلہ اس معاملے میں اپنانے والے طریقہ کار کا خاکہ پیش کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے۔ ترمیم کے متن کے مطابق وزارت کسی غیر ملکی کو 5 سال سے زیادہ کی مدت کے لیے عام رہائش حاصل کرنے کی اجازت دینے کا اپنا حق برقرار رکھتی ہے، لیکن غیر ملکیوں اور کویت میں جائیداد کے مالکان سے شادی شدہ کویتی خواتین کے بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 10 سال تک رہائش کی اجازت دیتی ہے، اور ترمیم نے سرمایہ کاروں کے لیے رہائش کی مدت کو زیادہ سے زیادہ 15 سال تک بڑھا دیا ہے، جس کا تعین وزراء کی کونسل ان کی سرمایہ کاری کے دائرہ کار اور زمروں کی بنیاد پر کرے گی۔ وزارت داخلہ نے وزٹنگ ویزا دینے کے لیے وہی اصول برقرار رکھا ہے جو زیادہ سے زیادہ ویزا 3 ماہ کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ جب تک کہ وزٹنگ وزارت داخلہ سے رہائشی اجازت نامہ حاصل نہیں کر لیتا، اسے واپس اپنے ملک بھیجنا ضروری ہے۔ اسی سلسلے میں نظر ثانی نے انٹری ویزا یا رہائشی اجازت نامے کے تحت غیر ملکی بھرتیوں کا استحصال یا سہولیات فراہم کر کے پیسے کے بدلے یا اپنے دوسروں کے لیے ایسا کرنے کے عزم کے بدلے میں رہائشی اجازت نامے کی اسمگلنگ کے لیے سخت قوانین کو برقرار رکھا ہے۔ یہ ترمیم وزارت داخلہ کو اجازت دیتی ہے کہ وہ ویزا اسمگلر کی ملک بدری کے لیے کوئی بھی وقت مقرر کر سکتا ہے اگر اس کے پاس رہائشی اجازت نامہ ہے اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ مفاد عامہ، عوامی سلامتی یا عوامی اخلاقیات کے لیے ضروری ہے، بشرطیہ کہ غیر ملکی کے پاس کوئی قانونی ذریعہ نہ ہو آمدنی، اور یہ کہ غیر ملکی کو ملک بدر کرنے کے فیصلے میں اس کا خاندان بھی شامل ہے جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اپنی کفالت کر سکتے ہیں۔ یادداشت کے مطابق کویت میں کوئی غیر ملکی مہمان 3 ماہ سے زیادہ نہیں رہ سکتا اور اس کے ویزے کی میعاد ختم ہونے پر اسے اپنے ملک جانا ہوگا جب تک کہ وہ وزارت داخلہ سے رہائشی اجازت نامہ حاصل نہ کر لے۔ کسی غیر ملکی کو 3 ماہ تک عارضی طور پر کویت میں رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس کے بعد اسے ملک چھوڑنا لازمی ہوگا جب تک کہ وزارت داخلہ سے عارضی رہائشیت حاصل نہ کر لے۔ عارضی رہائش حاصل کرنے کے بعد وہ کویت میں رہ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میمورنڈم میں گھریلو مزدوروں سے متعلق درجہ ذیل تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ گھریلو ملازمین اور دیگر افراد کو اس قانون کے آرٹیکل نمبر 13 کے تحت باقاعدہ رہائشی اجازت نامہ دیا جا سکتا ہے اگرچہ وہ کچھ معیارات پر پورا اترتے ہیں۔ اگر وزرائے کونسل کوئی فیصلہ جاری کرتی ہے جس میں ان کی سرمایہ کاری کے دائرہ کار اور زمروں کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاری کی جانے والی رقوم کی وضاحت ہوتی ہے تو سرمایہ کاروں کو 15 سال تک کا رہائشی اجازت نامہ دیا جا سکتا ہے۔ کویتی خواتین کے بچے، ریئل اسٹیٹ مالکان اور کسی ایسے شخص کے علاوہ جس نے بطور سرمایہ کار اپنی حیثیت میں اقامت حاصل کی ہو، کویت میں مقیم غیر ملکی کو 6 ماہ سے زیادہ ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وزارت داخلہ مختلف طریقے سے اسے مزید رہنے کی منظوری نہ دے۔